صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مطلب باز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر القدير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين فقد قال عباس بن علي عليهم السلام أتخوفون قوما يلعبوا بالموت في الطفولية وكيف كان في الرجولية السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين والآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زفار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين ورحمة حسين بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے وفا کا وہ صحیفہ اہل علم مجمع میرے سامنے موجود ہے رات کی ضرورت نہیں توجہ کا طالب ہو وفا کا وہ صحیفہ جس کے ہر صفحے پر اطاعت حسین کی مہر لگی ہو اسے عباس کہتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں شان عباس بیان کر رہے ہیں بھائی کون عباس وہ عباس کہ جس کے روزے کے سائے میں شجر سایہ لیتے ہوں جس کی وفا کا پانی فرات کے پانی سے بھی گہرا ہو کون عباس وہ عباس کہ اللہ آدم کو منع فرماتا ہے کہ شجرہ ممنوعہ کے پاس مت جانا جو چلا جائے اسے آدم کہتے ہیں جو حلال پانی کو بھی چھوڑ دے اسے عباس کہتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں اور جو مکے کی چٹانوں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پتھر سے زمزم کو نکالے اسے اسماعیل کہتے ہیں جو چلو بھر پانی کو فرات کے منہ پہ مار کے اسے زمین میں گاڑ دے اسے عباس عباس کی شان بیان کر رہے ہیں جو بول سکتا ہے وہ بولے گا نہیں تو یہیں پر رہ جائے گے کون عباس کا بیان کر رہا ہوں جو رات کے اندھیرے میں بت خانے میں پڑے بتوں کو توڑے اسے ابراہیم کہتے ہیں اور دن دہاڑے جس کے علم کا پنجہ لوگوں کے نکاح توڑے اسے عباس یہ جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں نا ان کے نکاح ہوئے ہی نہیں ہوتے ورنہ عباس توڑنے نہیں عباس جوڑنے آیا تھا تو پڑھ دو چار مصرے بغض علی میں جن کا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی آل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا بھائی کون عباس چار حروف کا مجموعہ ہے نام عباس تو جو آئین
बे, अलिफ और सीन, इन 4 हरूफ से बना है नाम अब्बास। अब इन 4 हरूफ को 4 मिसरों में तलाश करें। भाई चुन ली ख्याल ने जो अज़ल से अली की आइन, बाबस अतुर रसूल की इसमत का ज़ेब ज़ैन, बल अहमद की अलिफ ये सरापा दिलों का चैन, वन्नास की ये सीन ये नुक्ता दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का अक्कास बन गया, इत्जा किया तो हजरत अब्बास। यहाँ सलामत रहे। कुछ बंदे खामोश है, लगता है समझ में नहीं आया, चले मैं अल्फाज बदल देता हूँ। मैंने अली को देखा तो आइन उससे ले लिया, और बाबू तुराब ने मुझे बढ़ के दे दिया, लिखे हुए असद से कलम ने अलिफ लिया, और सीन पढ़ के साकिये को सर ने दे दिया, हर हर्फ जीनत किरतास बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। इस जिक्र में वही हाथ बोलते हैं जो अली के दर से इल्म की खैरात लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद के तो जहाँ पर अलमदार का जिक्र हो वहाँ पर अलम का भी जिक्र जरूरी है। वजह हो तो कुछ अलम के बारे में गुफ्तगू हो जाए। भाई इस अलम को अरबी में अलम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं झंडा। और आप जानते हैं हर मुल्क का, हर कौम का एक झंडा होता है। पाकिस्तान का भी झंडा है, हिंदुस्तान का भी झंडा है, अमेरिका का भी झंडा है, ईरान का भी झंडा है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान में ही लगाएंगे। अगर इंडिया में लगाया तो इंडिया से गद्दारी होगी, इंडिया का झंडा अगर पाकिस्तान में लगाया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी, अमेरिका का झंडा ईरान में लगाया तो ईरान से गद्दारी होगी, अगर ईरान का झंडा अमेरिका में लगाया तो अमेरिका से गद्दारी होगी। तो पता चला कि जिस बादशाह की हुकूमत जिस मुल्क में हो उसका झंडा भी वही लगता है। आओ मेरे अब्बास की शाही देखे, पाकिस्तान में आओ अब्बास का झंडा, हिंदुस्तान में जाओ अब्बास का झंडा, ईरान में चले जाओ अब्बास का झंडा। तो पता चला सारी दुनिया के ममालिक पर जो बादशाह हुकूमत करे उसे अब्बास कहते हैं। दोनों बाजू बुलंद करते हुए किसी का हाथ नीचे ना रहे, कलंदरी नारा, गुलजारी नारा, सलेमानी नारा, खैबरी नारा, नारा हैदरी, उसे अब्बास कहते हैं। माशाल्लाह। आज से कुछ 10-12 साल पहले बुजुर्ग हज़रात जानते हैं, शायद बच्चों को मालूम ना हो, कराची में आशूर के दिन बम धमाका हुआ और कुछ बच्चे जाँ बाग हो गए। जब ये खबर न्यूज़ पर आई तो उन्होंने कहा कि कराची में आशूर के दिन बम धमाका हुआ, कुछ बच्चे जाँ बाग हो गए, उनके हाथों में अलम थे, अलम गिरने नहीं दिए गए। तो उन बच्चों के इशारे सवाब मेरे 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। ऐ शहर कराची के मलंगों को सलामी, पैमाने बिला तोड़ के भागे तो नहीं है, बूढ़े तो बहुत दूर, तू बच्चों की वफा देख, मुश्किल में अलम छोड़ के भागे। ऐ शहर कराची के मलंगों को सलामी, पैमाने बिला तोड़ के भागे तो नहीं है, बूढ़े तो बहुत दूर, तो बच्चों की वफा देख, मुश्किल में अलम छोड़ के भागे तो नहीं। बस सारा मजमून छोड़ दिया। मेरा दिल चाह रहा है कि आज आपको सरकार वफा का खुतबा सुनाऊं। तो है 8 ज़िलहिज्जा को जब मेरे मौला हुसैन ने एहराम तोड़ा तो सरकार वफा को अपने पास बुलाया, कहा ए अब्बास इन्हें बता दो कि काबे से कौन जा रहा है। कहा मौला क्या करूं, मिंबर बनाऊं? कहा नहीं, काबे की छत पे चला जा। यहाँ पर 2 रिवायतें हैं, कुछ कहते हैं मौला ने काबे की दीवार से टेक लगाई, कुछ कहते हैं काबे की छत पर गए। हम काबे की छत वाली रिवायत को ले लेते हैं। अब सरकार वफा काबे की छत पे आए। अब जरा ऐसे मजा नहीं आएगा, जरा मंजर बनाते हैं। अब्बास काबे पे, चले छोड़े,
کعبے کی نظر عباس پہ، حاجیوں کی نظر کعبے پہ، کعبے کی نظر عباس پہ، عباس کی نظر حسین پہ، سارے اپنا اپنا حج کر رہے ہیں کہ حسین نے حاجیوں کا حج توڑا اور اپنے سخن کی تلوار سے حاجیوں کا ایمان کاٹنا شروع کیا۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیت نصب قبلہ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو ادنى به ولولاحکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واقتبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم تکن مشیۃ مولایا مجبورۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم كالصقر الغضبان على اصافیر الطیران اتخوفون قوما يلعبوا بالموت في الطفولیہ وكيف كان في الرجولیہ۔ ہاتھ منظروا ثم منظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الغباني والسكران وممن في بيته الوحي والقرآن۔ سرکار وفا کعبے کی چھت پہ میرے مولا عباس نے اپنے خطبے کا پہلا فقرہ، وہ اگر سن سکتے ہیں وہ بولیے گا، میرے مولا عباس نے اپنے خطبے کا پہلا فقرہ سامنے کھڑے ہوئے شجرہ غلیظہ کے خبیث پتوں کے منہ پہ مارا۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اشارہ سمجھیے، شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اشرف بنایا۔ حسین کے بابا کے صدقے نہیں، حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اشرف بنایا۔ بھئی اب یہ اشرف کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہو تو بیان کر دوں۔ ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے اکرم۔ جو اکرم ہے نا یہ کریم سے بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے رحیم یعنی رحم کرنے والا، ایک ہوتا ہے ارحم زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح ایک ہوتا ہے نصیر مدد کرنے والا، ایک ہوتا ہے انصر زیادہ مدد کرنے والا، ایک ہوتا ہے کبیر یعنی بڑا، ایک ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا، ایک ہوتا ہے صغیر یعنی چھوٹا، ایک ہوتا ہے اصغر یعنی سب سے چھوٹا۔ اب میں کیا کروں؟ اسی طرح ایک ہوتا ہے شریف یعنی شرافت والا، ایک ہوتا ہے اشرف یعنی زیادہ شرافت والا۔ اب میں کیا کروں؟ زمانہ کہتا ہے مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، نجف اشرف۔ مکہ شریف نجف اشرف، قرآن شریف نجف اشرف، مدینہ شریف نجف اشرف، تمہارے محلے کی مسجد کا مولوی شریف نجف اشرف۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مکے کو شرافت اس لیے ملی، اس کے صدقے ملی جو نجف میں ہے، مدینے کو شرافت اس کے صدقے ملی جو نجف میں ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ۔ لوگوں یہ جو گھر دیکھ رہے ہو نا یہ پہلے گھر تھا، میرے بابا کے آنے کے صدقے میں قبلہ بنا۔ ایھا الکفرۃ الفجر، عجیب جملہ۔ مولا کہاں کھڑے ہیں؟ کعبے کی چھت پہ، سامنے کون؟ حاجی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو فاجرو۔ میرے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کو چھوڑ کے جو حج کرے گا مسلمان نہیں کافر بنے گا۔ اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو ادنى به ولولاحکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واقتبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ لوگوں اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کے اسرار پوشیدہ نہ ہوتے، تم گھر سے آ کے کعبے کا طواف کرتے ہو، کعبہ میرے حسین کا طواف کرتا ہے۔
قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. لوگوں تم حجر اسود کے بوسے لیتے ہو، اگر حسین چاہے تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کے بوسے لے. ولو لم تكن مشیت مولایا مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران. لوگوں اگر میرے مولا کی مشیت جو مجبور ہے اللہ کی مشیت کے، اگر وہ نہ ہوتی تو میں تم پر ایسے حملے کرتا جیسے بڑا باز چھوٹی چڑیوں پر حملے کرتا. آگے مولا کے کیا خوبصورت جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں اَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُوا بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ. کیا تم اس قوم کو ڈراتے ہو جو بچپنے میں موت کے ساتھ کھیلا کرتی تھی؟ وَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ. اور اب تو ہماری جوانی کا عالم ہے. ہائے ہاتھ. مولا کہتے ہیں افسوس. فانظروا، ذرا غور کرو. ثم انظروا، پھر غور کرو. ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. تمہیں نظر نہیں آتا کون شراب پینے والا ہے، کون حوض کوثر پلانے والا ہے. وممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن. تمہیں نظر نہیں آتا کس کے گھر میں ناچ گانا ہے اور کس کے گھر میں تطہیر اور قرآن آیا ہے. ماشاءاللہ یہ رون کے بتا رہی ہیں کہ امام زمانہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، ورنہ اگر امام زمانہ کا لطف کرم ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے نا تو یہ دنیا ہمیں برباد کرنے لگتی ہے. اللہ دارو، یہ ایک بی بی کے دل کی دعا تھی. جب اس بی بی نے اپنے بابا سے پوچھا نا بابا جب میرے حسین کے گلے پر چھری چلے گی بابا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں رہوں گا. کہا بابا میرے شوہر علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ علی بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا میں رہوں گی؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں رہو گی. کہا بابا میرا بڑا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں فاطمہ حسن بھی نہیں ہوگا. کہا بابا نہ آپ ہوں گے نہ علی رہیں گے نہ میں رہوں گی. بابا میرے حسین پر روئے گا کون بابا؟ ابھی باپ بیٹی میں باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جناب جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جناب فاطمہ سے کہہ دیں اللہ حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی. ابھی تو میں نے مصائب شروع بھی نہیں کیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے پر آمادہ ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچی لگی تھی، قاسم کو پامال کیا گیا تھا، اصغر کا گلا چھیٹ دیا گیا تھا اور حسین کے لہجے پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے. اجرکم اللہ. دارو آپ کا تو سن کر یہ حال ہے. ابھی سوچا ہے جناب سجاد کا کیا حال تھا. جناب سجاد نے سنا نہیں بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے رہے، مولا دیکھتے رہے. اکبر کے سینے میں برچی لگی، مولا دیکھتے رہے. اصغر کے گلے میں تیر لگا، مولا دیکھتے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا یہ پرسہ قبول کرے، بی بی قبول کرے آپ کا یہ پرسہ. بس دارو آخری دو جملے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا بھائی مجھے انصاف سے بتاؤ جناب یوسف کا ایک ہی بیٹا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بھائی تو بتا میرے گھر کے 18 یوسف. اللہ